دوستو آج ہم ایک دلچسپ ٹاپک پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ ٹاپک ہے سامراجیت یعنی امپیریلزم۔ یعنی ہم یہ سمجھنے کی بات کر رہے ہیں کہ مارکس تھیوری آف امپیریلزم بیسیکلی کیا ہے۔ مارکسزم وہ نظریہ ہے جس کی مدد سے آپ موجودہ بین الاقوامی سیاست کی تبدیلیوں کو بہتر انداز سے سمجھ سکتے ہیں۔ دوستو سامراجیت، یہ لفظ سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ شاید نو آبادیاتی دور، جنگیں، بڑی طاقت کا تسلط، یا پھر آج کی دنیا میں ملٹی نیشنل کمپنیاں، ورلڈ بینک یا مالیاتی ادارے۔ دوستو کیا سامراجیت ختم ہو چکی ہے یا صرف اس نے ایک نئی شکل اختیار کر لی ہے؟ دوستو اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سامراجیت صرف زمین پر قبضے کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ ایک پورا معاشی، سیاسی اور فوجی نظام تھا۔ اس نظام میں ایک ملک دوسرے ملک یا طاقتور یا سرمایہ دار گروہ دوسرے کو اپنے اثر و رسوخ میں رکھ کر ان کے وسائل پر قبضہ کر لیتا تھا۔ دوستو کارل مارکس نے اس پر براہ راست زیادہ تفصیل سے نہیں لکھا، لیکن ان کے نظریے کی بنیاد پر ولادیمیر لینن اور دیگر مارکسسٹ مفکرین نے سامراجیت کو سرمایہ داری کا آخری اور انتہائی اور استحصالی مرحلے کے طور پر دیکھا۔ لینن نے کہا کہ جب سرمایہ داری ترقی کر کے خاص حد تک پہنچ جاتی ہے تو وہ مزید منافع کے لیے اپنی سرحدوں سے نکل کر دوسری اقوام کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیتی ہے۔ دوستو سرمایہ داری کس طرح سامراجیت کے کردار میں بدل جاتی ہے، اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ سرمایہ داری بیسیکلی نے سب سے پہلے ایک آزاد منڈی اور مقابلے کی فضا میں ترقی کی، جو آپ کو نظر آ رہی ہے، جہاں فیکٹریاں، مزدوروں اور تاج اور دوسرے جو تاجر سرگرم ہیں۔ لیکن جیسے ہی کچھ سرمایہ داروں نے زیادہ دولت اکٹھی کر لی، وہ منڈی پر اجارہ داری قائم کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہی اجارہ داری سرمایہ داری کو سامراجیت کی طرف دوستو لے جاتی ہے۔ لینن کیا کہتا ہے اس پر؟ لینن کے مطابق سامراجیت کی چند بنیادی خصوصیات ہوتی ہیں، اور وہ خصوصیات کیا ہیں ان کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بڑی کارپوریشنز اور اجارہ داریوں کا قیام، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف چند لوگوں کے ہاتھ میں پوری معیشت کو دے دیتی ہیں۔ اس طرح سرمایہ داری کی سرمایہ کی برآمد، جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اشیاء کی نہیں بلکہ پیسے کی بھی ایک ملک سے دوسرے ملک منتقلی، یعنی قرضوں کی شکل میں، تاکہ دوسرے ممالک کو مالیاتی غلام بنایا جا سکے۔ اور بینکنگ سسٹم کی طاقت سے، جہاں مالیاتی ادارے پوری دنیا کی معیشت پر
قابض ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے اہم دنیا کی سیاسی اور جغرافیائی تقسیم اس انداز سے کرتے ہیں کہ جہاں طاقتور ممالک کمزور اقوام کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکیں، اور کنٹرول سے مراد ان کی یہ ہوتی ہے کہ ان کے مفادات کی خاطر ہی پالیسیاں بنائی جائیں۔ دوستو یہ تمام عناصر سرمایہ داری کو ایک قومی نظام کی شکل میں عالمی سطح پر دھکیل دیتے ہیں، اور یوں سامراجیت جو ہے وہ جنم لیتی ہے۔ دوستو سامراجیت نے نو آبادیات سے نیو کولونیلزم تک کا سفر کیسے طے کیا؟ دوستو سامراجی طاقتوں نے صدیوں تک افریقہ، ایشیا اور لاطینی امریکہ کے ممالک کو غلام بنائے رکھا۔ اس پر میں ایک پوڈ کاسٹ بنا چکا ہوں، اگر آپ چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال 19ویں اور 20ویں صدی میں برطانیہ، فرانس، ہالینڈ، جرمنی اور بعد میں امریکہ نے اپنی معیشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے ان خطوں کے وسائل کا بے دریغ استعمال کیا، لیکن جیسے جیسے وقت بدلا سامراجیت نے اپنی شکل بھی بدل لی۔ 1950 اور 60 کی دہائی میں جب نو آبادیاتی نظام ختم ہوا تو کیا سامراجیت بھی ختم ہو گئی تھی؟ نہیں، بلکہ اب سامراجیت نے ایک نیا چہرہ جو ہے وہ اپنا لیا، جسے ہم نیو کولونیلزم کہتے ہیں۔ دوستو آج سامراجیت عالمی بینک، IMF اور بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کی شکل میں موجود ہے، جو غریب ممالک کو قرضوں اور تجارتی معاہدوں کی جال میں پھنسا کر ان کا استحصال کرتی ہیں۔ دوستو مثال کے طور پر افریقی اور ایشیائی ممالک کو اتنے قرضے دیے جاتے ہیں کہ وہ کبھی بھی انہیں واپس نہیں کر پاتے، اور اس طرح وہ ہمیشہ بڑی طاقتوں کے محتاج بنے رہتے ہیں۔ دوستو جنگیں اور سامراجیت ایک پیچ پر ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ہمیں تاریخ میں جھانکنا پڑے گا، اور یہ ہمیں اس کی کھوج لگانی پڑے گی۔ دوستو یہ سامراجی نظام ہی تھا جو 1914 میں پہلی جنگ عظیم کا سبب بنا، کیونکہ طاقتور ممالک دنیا کی منڈیوں اور وسائل پر قبضے کے لیے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ پھر 1939 میں دوسری جنگ عظیم بھی اسی سامراجی کشمکش کا نتیجہ تھی۔ آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی طاقتیں جیسے امریکہ، چین اور یورپی یونین اور نئی منڈیوں اور وسائل کے لیے آپس میں مقابلہ کر رہی ہیں۔ ہمیں روس اور یوکرائن کی جنگ ہو، یا مشرق وسطیٰ میں مداخلت ہو، یا پھر افریقہ میں چین کی بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری، یہ سب دوستو سامراجیت کی ہی نئی شکلیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا سامراجیت کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ کیا سامراجیت بھی ختم ہو سکتے ہیں؟ دوستو مارکسسٹ نقطۂ نظر سے جب تک سرمایہ داری رہے گی سامراجیت بھی موجود رہے گی، کیونکہ یہ سرمایہ داری کا لازمی نتیجہ ہے۔ لینن کا ماننا تھا کہ سامراجیت کے خلاف صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے انقلاب، یعنی محنت کش طبقے کو منظم ہو کر ان اجارہ داریوں اور سامراجی طاقتوں کو ختم کرنا ہوگا۔ آج بھی دنیا بھر میں ایسے انقلابی گروہ اور تحریکیں دوستوں موجود ہیں جو اس نظام کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ تحریکیں اتنی طاقتور ہو سکتی ہیں کہ عالمی سرمایہ داری کے ڈھانچے کو توڑ سکیں؟ اگر ہم اسی پس منظر کو ذہن میں رکھیں اور دنیا کی بدلتی ہوئی سیاسی حرکیات کا تجزیہ کریں تو سب کچھ واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ لبرل نظریات تو آپ کو سطحی تجزیات ہی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دوستو لینن کی کتاب سامراجیت سرمایہ داری کی آخری منزل 1916 میں شائع ہوئی تھی، جو آج بھی جنگ اور سرمایہ داری یا سامراج کے مظاہر کو سمجھنے کے لیے کلیدی اہمیت اختیار کر چکی ہے۔ لینن کے مطابق سامراجیت سرمایہ داری کی وہ حالت ہے جب اجارہ داری یعنی مناپلیز کا غلبہ ہوتا ہے، سرمایہ دارانہ معیشت طفیلی یا زوال پذیر ہو جاتی ہے، اور یہ سرمایہ داری کی آخری
منزل ثابت ہوتے ہیں۔ اس مرحلے پر بڑی بڑی اجارہ دار کمپنیاں اور مالیاتی ادارے پوری دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، جس سے بین الاقوامی سطح پر تنازعات اور جنگیں جنم لیتی ہیں۔ لیکن اگر بات پھر بھی واضح نہیں ہوئی تو موجودہ سیاست پر اگر آپ غور کر لیں تو موجودہ بین الاقوامی سیاست میں سامراجیت کی مثالیں آپ کے سامنے آپ کو مل سکتی ہیں۔ دوستو اگر دیکھیں روس یوکرائن کا آنکڑا، حالانکہ روس اور یوکرائن جنگ کو سامراجی طاقتوں کے درمیان کشمکش کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ روس کی جانب سے یوکرائن پر حملہ محض پیوٹن کی ذاتی خواہشات کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے معاشی اور جغرافیائی مفادات کار فرما تھے۔ اس طرح مغربی طاقتیں بھی اپنے مفادات کے تحت اس تنازع میں ملوث ہیں۔ دوسری طرف اگر مشرق وسطیٰ کی حالت دیکھیں، جس میں مداخلت اور سامراجیت کی ایک مثال ہے کہ مشرق وسطیٰ میں تیل کے وسائل وسیع ذخائر موجود ہیں اور سامراجی طاقتوں کو یہاں مداخلت کرنے پر اکساتے ہیں۔ دوستو عراق، لیبیا اور شام میں حالیہ دہائیوں میں ہونے والی جنگیں اس کی مثالیں ہیں، جہاں قدرتی وسائل پر کنٹرول کرنے کے لیے بیرونی طاقتوں کی مداخلت جاری ہے۔ اسی طرح افریقہ میں یورپی سامراجیت کے اثرات آج بھی ہمیں محسوس ہوتے ہیں۔ نوآبادیاتی دور میں دوستو یورپی طاقتوں نے افریقہ کے ممالک کے وسائل کا بے دریغ استعمال کیا، جس کے نتیجے میں موجودہ دور میں بھی ان ممالک کی معیشتیں غیر مستحکم ہیں اور وہ عالمی مالیاتی اداروں کے محتاج ابھی تک ہیں۔ دوستو لینن کی سامراجیت کے نظریات آج بھی بین الاقوامی سیاست کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اجارہ دار سرمایہ داری کے تحت طاقتور ممالک اپنے مفادات کے لیے کمزور ممالک کے وسائل پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے عالمی سطح پر تنازعات اور عدم استحکام پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں ان نظریات کو مد نظر رکھتے ہوئے عالمی سیاست کا تجزیہ کرنا چاہیے تاکہ ہم بہتر طور پر سمجھ سکیں کہ موجودہ حالات میں کیا ہو رہا ہے اور مستقبل میں کیسے امن اور استحکام قائم کیا جا سکتا ہے۔ دوستو سامراجیت آج بھی ایک حقیقت ہے، بس اس کی شکلیں بدل چکے ہیں۔ کبھی یہ نوآبادیات کی شکل میں ہوتی ہیں تو کبھی عالمی بینک، ملٹی نیشنل کمپنیوں اور جنگوں کے ذریعے طاقتور اقوام کے قبضے کی صورت میں۔ تو کیا ہم اس کے خلاف کچھ کر بھی سکتے ہیں یا ہم پھر ہمیشہ سامراجی طاقتوں کے زیر اثر ہی رہیں گے؟ دوستو یہ سوال ہم آپ کی غور و فکر پر چھوڑتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی گفتگو نے آپ کے ذہن میں کچھ نئے خیالات اور سوالات پیدا کیے ہوں گے۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے نیو کالونیلزم پر مزید تفصیل سے کہ کیسے کسی آزاد ملک سامراجیت کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور دوستو اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔